فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا طریقہ حنفی۔ باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہو کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں اور انگلیاں نہ ملی ہوں نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پر رکھیں، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ ہو۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا ہے، کہ زبان سے کہنا مستحب ہے اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی، اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیں، پیچھے اس امام کے اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کی کلائی پر ہو، یوں الٹی ہتھیلی کی گدی الٹی کلائی کے سرے پر، اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کے گٹوں پر، پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی یعنی یہ چھوٹی جو انگلی ہے کلائی کے اگل بغل۔ اب اس طرح نیت باندھ کر کے سب سے پہلے ہم کو پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے، پھر 3 آیات یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتوں کے برابر، جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی سورت مثلا سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ کافرون، چھوٹی سورت کوئی۔ اب یہاں پر جیسے مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سورت پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر، انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوں، پیٹھ بالکل بچھی ہو یعنی سیدھی ہو، نہ اونچا نہ نیچا، کمر جو ہے نا پیٹھ ہماری نہ اونچی ہو نہ نیچی ہو، اور نظر قدموں پر ہو، کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہیے، پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے 2 سجدوں کے بعد میں، دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ اس کھڑے ہونے کو نہیں، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، جب رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں گے تو اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، اور یہ قومہ نماز میں واجب ہے،
اگر کوئی شخص رکوع میں گیا اور پھر وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا بلکہ ہلکا سا اس نے لب کیا پھر سجدے میں چلا گیا تو اس کا واجب گیا، اور جب واجب گیا تو نماز اس کی گئی، اس کی نماز گئی۔ اب اس کو یہ نماز دہرانا واجب ہوگی۔ اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اگر اکیلے ہیں اور تو اللہم ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک۔ سجدے میں جب ہم سر رکھیں گے تو سجدے میں سر رکھتے ہوئے سب سے پہلے کیا رکھنا ہے؟ پہلے ناک رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں، پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے۔ یہ اس طریقے سے دبانا ہمیں کہ ہڈی تک جو ہے ناک بیٹھ جائے، جم جائے۔ نظر ناک پر رکھیے سجدے میں، بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے۔ یہ بازوؤں کو کروٹوں سے جدا رکھنا، پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا، اور رانوں کو پنڈلیوں سے، یہ پنڈلی ہے، یہ رانوں کو پنڈلیوں سے سجدے میں اس طریقے سے آپ سجدہ کریں گے۔ ہاں اگر صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے لگا لیجئے، صف میں ہے تو، اکیلے پڑھنا ہے تو یہی طریقہ جو میں نے بتایا۔ اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے، یہ جو ابھرے ہوئے حصے ہیں نا، یہ ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں، ہتھیلیاں بچھی رہیں، ہتھیلیاں بالکل بچھی رہیں، اور انگلیاں قبلہ رو رہیں، مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے، یوں نہیں، اٹھی ہوئی رہنی چاہیے، کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے۔ اور اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھیے، پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی اٹھے۔ پہلے سجدے میں گئے تھے تو پہلے کیا چیز رکھی تھی ہم نے؟ ناک، پھر پیشانی، لیکن اب جب پیشانی سے سر کو اٹھا رہے ہیں تو اس کا الٹا کرنا، یعنی پہلے پیشانی اٹھانا ہے، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس، یہاں نہ تو یہاں رکھنا ہے نہ یوں پکڑنا، اس کو ہاتھوں کو گھٹنوں کے پاس رکھنا، رانوں پر بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی کلائیاں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں، یہ گھٹنوں کے پاس ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ ایک سجدہ کر لیا، بیٹھے، اب دوسرا سجدہ کریں گے تو یہ دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور یہ جلسہ نماز میں واجب ہے۔ اگر کوئی ایک سجدہ کیا اور سیدھا نہیں بیٹھا بلکہ ڈائریکٹ دوبارہ سے دوسرے سجدے میں چلا گیا تو گویا اس نے واجب ترک کر دیا، اور اس نے اگر ایسے جان بوجھ کے کیا تو نماز اس کی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس کو دوبارہ دہرانا نماز یہ واجب ہو گیا اس پہ، اور اگر ایسے بھولے سے ہوا ہے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے،
دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھے جلسے میں، تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے، اس وقفے میں اللہم اغفر لی یہ کہنا مستحب ہے۔ اللہم اغفر لی جس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ میری مغفرت فرما، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، بولیں اللہم اغفر لی۔ یہ دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے جلسے میں تو ایک مرتبہ یہ کہہ لیں، اس کے بعد دوسرے سجدے میں چلے جائیں، اتنی مقدار بیٹھنا۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے۔ اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے کہ اگر گھٹنوں میں درد نہیں ہے، ینگ ہیں، اٹھ سکتے ہیں تو یوں نہیں اٹھیں، یوں کر کے جو ہے اٹھتے ہیں بعض اسلام بھائی، نہیں، بلکہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو جو ہے گھٹنوں پر رکھیں گے، پھر جو ہے گھٹنوں کے بل یوں کھڑے ہوں گے کہ پنجوں کے بل جو ہے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ کو جو ہے زمین پر ٹیکا لگا کر کے نہیں کھڑے ہونا۔ اگر مجبوری ہے تو پھر کچھ نہیں، مجبوری ہے تو معذوری ہے، اور معذوری شریعت میں معاف ہے۔ یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورت پڑھیے، اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کیجئے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے۔ 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں تو یہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے، اور یہ قاعدہ اولا جو ہے یہ واجب ہے، قاعدہ اولا کہلاتا ہے۔ اب قاعدے میں تشہد پڑھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے، اور چھوٹی انگلی اور بنصر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا لیجئے یوں، اور اشہد یوں، اشہد اللہ کے فوراً بعد انگلی کو اٹھا دیں گے، اور لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر ایسے کرنا، یہ بعض جگہ دیکھا نا ایسے کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، ہاں تو ان کی فطرت ہے، وہ اپنی فطرت دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم ایسے ہیں، ہاں تو ادھر ادھر مت کیجئے، ادھر ادھر مت ہلائیے، اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ پہ اللہ کے لام کو کہتے ہوئے گرا دیں گے، اللہ پر گرا دیجئے، اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھیے، سورت ملانے کی ضرورت نہیں۔ فرض نمازوں میں دوسری اور تیسری رکعت میں جو ہے صرف الحمد پڑھیں گے، سورت ملانے کی ضرورت نہیں۔ باقی افعال اسی طرح بجا لائیے، اور اگر سنت و نفل ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے، پڑھنا ہے۔ ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قراءت نہیں کرنی ہے، بلکہ خاموش کھڑے رہنا، نیت باندھی امام کے پیچھے آ کر کے بس خالی ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا۔ بعض اسلامی بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی نہیں پڑھنا، ثنا پڑھ کر کے
خاموش ہو جانا. ٹھیک ہے. پھر 4 رکعتیں پوری کر کے قاعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر کوئی سی دعائے ماثورہ، مثلا یہ دعائے ماثورہ پڑھ لیجئے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کاندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں جانب کاندھے کی طرف دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن سلام پھیرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب ہم دائیں جانب پھیریں گے سلام، تب جو ہے جو دائیں جانب جتنے اسلامی بھائی ہیں ان کی نیت کر لیں اور کرامن کاتبین کی نیت کر لیں، ہے نا. یہ فرشتے جو دائیں بائیں کاندھوں پر ہوتے ہیں ان کی نیت کر لیں کہ ان کو سلام کرنا. پھر ادھر جب کریں تو بائیں جانب جو اسلامی بھائی ہیں ان کی نیت کر لیں اور بائیں کاندھے پر جو فرشتہ اس کی نیت کر لیں، ہے نا. تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.